السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے انبیاء کے حالات میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انہی کا نام آتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں۔ آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں۔ اس رشتے سے آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا اور ماں حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سب کی دادی۔ ان کی اولاد جب پھلی پھولی تو لاتعداد مرد اور عورت ادھر ادھر پھیل گئے۔ بہت دنوں تک یہ لوگ نیک رہے، اللہ کی مرضی پر چلتے رہے۔ اللہ نے ان کی آل اولاد کو دھن و دولت میں برکت عطا فرمائی۔ شیطان ان کی طاق میں تھا، کیونکہ شیطان ہم سب کا کون ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ وہ برابر اپنی چالیں چلتا رہا۔ کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ رفتہ رفتہ برائیاں بڑھنے لگی۔ لوگ اچھی باتیں بھول گئے اور برے کام کرنے لگے۔ جن نیک بندوں نے انہیں سیدھی راہ دکھائی تھی، انہیں بھلی باتیں بتائی تھی، ان کے کہنے پر تو چلنا چھوڑ دیا۔ نبی اور نیک لوگ جو تھے وہ انسانوں کو سیدھی راہ بتاتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے، تو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا کیا انہوں نے کہ اچھی باتوں کو چھوڑ دیا۔ الٹے ان کے بت بنا کر پوجنے لگے۔ جو لوگ نیک تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگ ان کی مورتیاں بنانے لگے اور انہی کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں سے مدد مانگنے لگے۔ حالانکہ مسلمان وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی۔ جب برائیاں بہت بڑھ گئی، لوگ ایک دوسرے کو ستانے اور کمزوروں پر ظلم ڈھانے لگے اور ہر طرف بگاڑ اور فساد ہی پھیل گیا، تو اللہ کو انسانوں پر رحم آ گیا۔ انہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے ایک نبی بھیجا۔ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی لاوارث نہیں چھوڑ دیا۔ جب بھی وہ غلط راستے پر پڑے تو اللہ نے ان کو سیدھی راہ دکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا اپنا ایک پیارا بندہ ہر وقت ہر زمانے میں دنیا کے اندر بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن کو بھیجا گیا ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں برائیوں پر ٹوکا، بتوں کو پوجنے سے منع کیا، اللہ کی مرضی بتائی، اس کے حکموں پر چلنا سکھایا، دکھایا، چل کر دکھایا۔ مدتوں انہیں اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے رہے، مگر وہ لوگ برائیوں میں اتنے لت پت ہو گئے تھے، اتنے ملوث ہو گئے تھے کہ حضرت نوح کی اچھی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آتا دیکھتے تو منہ پھیر لیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، منہ کپڑوں سے ڈھانپ لیتے اور کسی طرح اچھی باتیں سننے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ تو کیا اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ لوگ سن نہیں رہے تو میں بھی نہیں سناتا؟ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام مسلسل ان کو سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ لوگ اس طرح کا رویہ انہوں نے اپنایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو تمہاری یہ روش اچھی نہیں ہے، میں جو اچھی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں اسے مان لو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو یہ لوگ اتنے ہڈم ہو گئے تھے کہ نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود کہنے لگے جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ نا۔ اور اس طرح کا کہنا کہ اللہ کا وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو، اور وہ بھی اللہ کے پیارے بندوں کو، تو اس سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس طرح کا رویہ اگر ہمارا کبھی ہو جائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ہڈرمی پر اتر آئے تھے، اپنی دولت اور اولاد پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا۔
وہ انہیں بتوں اور دیوتاؤں کی دین سمجھتے تھے، حالانکہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو دولت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور دنیا کی ہر چیزیں بھی اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دیوی اور دیوتاؤں نے ہمیں دیا ہے۔ اپنی طاقت اور چالاکی پر وہ کھلے نہیں سماتے تھے، نیک لوگوں کو نادان اور غریبوں اور کمزوروں کو نہایت ذلیل سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اچھے ساتھیوں کے جانی دشمن بن گئے۔ کیا بن گئے؟ جانی دشمن۔ کس کے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ دینے والوں کے۔ انہیں مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے۔ بہت دنوں تک اللہ نے ان ظالموں کو موقع دیا، ڈھیل دی، مگر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور وہ برائیوں پر جمے رہنے، سنبھلنے اور سدھرنے کی ان کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کی اور اللہ نے انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ان کی اپنی روش کی وجہ سے۔ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیتے، ان کی باتیں مانتے، ان کو الٹا کر جواب نہ دیتے، تو حضرت نوح علیہ السلام بد دعا نہ کرتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بھی پھر انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمیں ان لوگوں کی روش نہیں اختیار کرنی ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، بلکہ ہم سب کو حضرت نوح علیہ السلام کی روش اختیار کرنی ہے اور ان کے ماننے والوں کی روش اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اس واقعے میں کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔